نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر حکم فرمایا ہے کہ مؤمنین ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کافروں سے دوستیاں نہ لگائیں۔ کفر اور اسلام ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ محاورہ مشہور ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور ساتھ اس کے جو دشمن ہیں، ان کے جو دشمن ہیں ان کی بھی محبت ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون، نہ بنائیں ایمان والے کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین، مؤمنین کو چھوڑ کر، یعنی اپنی دوستیاں مؤمنین کے ساتھ بڑھانی چاہیے، اپنے تعلقات مؤمنین کے ساتھ استوار کرنے چاہیے، کافروں کے ساتھ نہیں۔ مؤمنین کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ لگاؤ۔ اگر ایک تو خرابی وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کر دی، دوسری خرابی یہ ہے کہ جب کافروں سے دوستی لگاؤ گے تو مؤمنین کو بھول جاؤ گے۔ آج بھی جو لوگ علماء کو، طلباء کو، مساجد اور مدارس کو برا سمجھتے ہیں، ان کے دوست کون ہوتے ہیں؟ بدماش لوگ، فراڈیے، لفنگے۔ مال و دولت کا ہوس اس قدر ان کے دل میں شدید ہوتا ہے، اپنی خواہشات، نفسانی خواہشات، حب جاہ، حب مال اس قدر شدید ہوتا ہے کہ وہ اس طرف ہی سارے کے سارے پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرہ بر بھی حیا ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ تو ایک خرابی یہ بھی لازم آتی ہے کہ جب ادھر پلٹو گے تو ادھر بھول جاؤ گے، اور یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ ایک دل میں جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ تمہیں کیوں محبوب نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ایمان میں نقص ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بناؤ
نہ بنائے ایمان والے کافروں کو دوست ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے یہ کام کیا یعنی جس نے دوست بنایا کافروں کو، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو وہ نہیں ہے اللہ سے کسی بھی چیز میں، یعنی اس کا اللہ سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے دوستی والا۔ اگر کافروں کو دوست بناؤ گے تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں، اللہ کے ساتھ پھر اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بہت سخت حکم فرمایا۔ آج ہمیں یورپ اور امریکہ پسند ہے، پاکستان پسند نہیں ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہاں نظام کی بدحالی ہے، خرابی ہے اداروں کی، وہ علیحدہ بات ہے۔ اگر آپ ان کے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیں گے، بات یہی نکلے گی، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج، نہ زکوٰۃ، ہر چیز سے فارغ ہو چکے ہیں۔ ان کو مولویوں کا اسلام پسند نہیں ہے، اللہ والوں کا نظام ان کو پسند نہیں ہے، تو یہ بھی خرابی ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ، ایمان جو ہے کفر کے درجات ہوتے ہیں، امام بخاری نے بھی ذکر کیا، کفر دون کفر، کفر کے درجات ہوتے ہیں، یہ بھی کفر کا ایک درجہ ہے۔ اس لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اپنی حالت کو بہتر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا، یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ کہیں جی اس میں شک ہو، یہ تو اللہ کا کتاب، اللہ کا کلام ہے، کتاب اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وہ اللہ کے ہاں کسی چیز میں بھی نہیں، اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں یہ مولوی کو یوں کر دو، وہ کر دو، وہ ضرور دیکھیے، اس آیت کو پڑھیں۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، الا یہ کہ تم ان سے ڈرو، ڈرنا۔ اگر تمہیں ان سے کوئی خوف ہے تو پھر دوستی لگا سکتے ہیں، خوف ہے تو لگا سکتے ہیں، نہیں ہے تو نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے جو چیز کسی ضرورت کی وجہ سے جائز ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہی ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ کافروں کے ساتھ جو دوستی ہوگی وہ زبانی ہوگی، قلبی نہیں ہوگی۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، جب بھی دوستی ہوگی کافروں کے ساتھ زبانی لسانی ہوگی، قلبی نہیں ہوگی۔ الا ان تتقوا منهم تقا، الا یہ کہ تمہیں ان سے کوئی اندیشہ ہو، تو پھر تمہارے لیے دوستی کی اجازت ہے۔ اندیشہ ہو تو اجازت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف لسانی دوستی کی اجازت ہے، قلبی کی تب بھی اجازت نہیں ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تمہیں اپنے نفس سے، اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ مبالغہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اپنے نفس کی طرف نسبت کی ہے مبالغہ کے لیے، تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اور تمہارا انجام اللہ ہی کی طرف ہے، تو اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا اگر تم نے یہ حرکت کی۔ اس لیے کافروں کی دوستی، غیروں کی دوستی، اجنبیوں کی دوستی، لفنگوں کی دوستی، لونڈوں کی دوستی، بدماشوں کی دوستی، اور آگے بڑھو تو کفر تک پہنچ جاتی ہے، ان لوگوں کی دوستی سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی کو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ اگر بدماشوں کو اچھا سمجھتا ہے اللہ بدماشوں کے ساتھ اٹھائے گا، جیسے لوگوں کو اچھا سمجھے گا اللہ ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پاس خوشبو ہو، آپ جب اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ اس سے خوشبو خرید سکتے ہیں، نہیں خریدیں گے تو وہ آپ کو دے دے گا، نہیں دے گا تو کم از کم اس کی خوشبو سے آپ کا دماغ معطر ہو جائے گا، آپ کو یوں فائدہ پہنچے گا۔ اور برے آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بھٹی کو پھونکتا ہے، اگر آپ کے وہاں بیٹھنے سے کپڑے نہیں جلے، بہت احتیاط سے آپ بیٹھ گئے تو دھوئیں سے تو نہیں بچ سکتے نا۔ تو برے آدمی کی صحبت برا کر دیتی ہے، نیک آدمی کی صحبت نیک کر دیتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی علماء، طلباء، صلحاء، اولیاء اللہ کی صحبت میں بٹھائیں، ان لوگوں کی طرف نہ دیکھیں جن کو اللہ نے دنیاوی زندگی میں بظاہر ایک لذت، ایک نفع دے رکھا ہے، وہ ان کے لیے آزمائش ہے۔ جیسے ہم اگر چوہے کو بھی پکڑنا ہو تو اس کو دیسی گھی کھلاتے ہیں،
روٹی کے ساتھ دیسی گھی لگا کے کھلاتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے چوہا کوئی بڑا ہو گیا؟ نہیں، جب ظالم اپنی حد سے بڑھتے ہیں، جب انسان غفلت میں بڑھتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے آسانیاں بھی آتی ہیں اور وہ آزمائش ہوتی ہے اور آدمی اسی میں پھنسا رہتا ہے، اچانک آخری وقت آ پہنچتا ہے جس سے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ایسی حالت سے۔ اور اللہ رب العزت ڈراتا ہے، یعنی اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اپنی ناراضگی سے ڈراتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنی گرفت اور پکڑ سے ڈراتا ہے۔ اور اللہ رب العزت شروع میں بھی فرما سکتے تھے، لیکن اپنا آپ کو علیحدہ ذکر کیا اس بات کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے۔ فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے تم ان سے دوستیاں لگا سکتے ہو جب تمہیں کوئی خوف ہو، اور فرما دیا اللہ تمہارے دلوں کو جانتا ہے، ظاہر کرو گے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو دل میں چھپا کے رکھو گے کہ تمہاری محبت کس کے ساتھ ہے اور تم اوپر سے کیا کہتے ہو، ساری باتیں اللہ رب العزت گہرائی کے ساتھ جانتا ہے۔ اور اللہ کا علم تو کوئی معمولی علم نہیں ہے، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ رب العزت کا علم تو اتنا وسیع ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ زمین میں وہ بھی جانتا ہے، اتنا علم محیط ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے، کہہ دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم، جو چھپاؤ گے تم، اگر تم چھپاؤ اس چیز کو جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا اسے ظاہر کرو، تبدو کا معنی ظاہر کرنا، اخفا یخفی، اخفا کا معنی تھا چھپانا، صدور صدر کی جمع سینے کو کہتے ہیں، جو تمہارے سینوں میں ہے اور یا اس کو ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تمہاری دوستی کو بھی جانتا ہے، دوستی کی نوعیت کو بھی جانتا ہے، دوستی کی گہرائی کو بھی جانتا ہے، تمہارے مقاصد کو بھی جانتا ہے، تمہاری اغراض کو بھی جانتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ تم بات چھپا کر تدبیریں کرو گے جو تمہارے دل میں ہے، اللہ کو اس کا بھی علم ہے، نہ صرف جو دل میں اس کا، بلکہ تمہارا ساری کائنات کا جو نظام ہے اس کا ذرہ بھی، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ رب العزت سے مخفی نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، علم اتنا کامل اور قدرت بھی اتنی کامل کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، علم بھی ہر چیز کو محیط ہے اور قدرت بھی ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، تو کیسے بچ سکتے ہو؟ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن پائے گا ہر نفس جو اس نے ما عملت، جو عمل کیا اس نے، من خیر، خیر سے، محضرا، موجود، وما عملت من سوء، اور جو برا عمل کیا وہ بھی، سوء کا معنی برا، عملت کا معنی عمل کیا، وما عملت من سوء، اور جو برائی سے عمل کیا وہ بھی پائے گا، جو اچھے عمل کیے وہ بھی وہاں موجود ہوں گے، جو برے عمل کیے وہ بھی وہاں موجود ہوں گے۔ پھر تمنا کرے گا، کیا تمنا کرے گا؟ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اور تمنا کرے گا کاش کہ ان کے درمیان، یعنی ان اعمال کے درمیان اور اس کے درمیان لمبی، امد کہتے ہیں کوئی مدت، بعیدن کا معنی دور کی، لمبی مدت ہوتی، بڑی مسافت ہوتی، کاش کہ میں ان اپنے برے اعمال کو نہ دیکھ پاتا، کاش کہ میں ان برے اعمال کا سامنا نہ کرتا، کاش یہ برے اعمال میرے صحیفے میں نہ ہوتے، اس وقت تمنا کرے گا، مگر اس وقت کی تمنا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کے سارے عمل ہی نیک ہوں گے، جیسے انبیاء علیہم السلام اور ان کے صحیح معنی میں جو متبعین ہیں، صدیقین، شہداء، اور وہ لوگ کتنے بدبخت ہوں گے جن کے صحیفوں میں برائیاں ہی برائیاں، سیاہیاں ہی سیاہیاں، ایسے لوگ جن کو ہم کفار کہتے ہیں، کیسے بد نصیب ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا۔ اور یہ وہ لوگ اللہ نے ان کا بیان کیا ہے جن کے دونوں اعمال خلط ملط ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، نیکیوں پہ خوش ہوں گے، بروں کے بارے میں کہیں گے کاش ہم کبھی ان کو نہ کرتے، کاش ان سے ہمارا سامنا نہ ہوتا۔
حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت مومن کو بلائیں گے، مومن کو کہیں گے، اپنی ہتھیلی اس پہ رکھیں گے، کہیں گے تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، وہ سب کا اعتراف کرے گا، اور اللہ رب العزت اپنی مہربانی سے اس کو معاف کر دے گے، کسی کو بھی نہیں بتلائیں گے۔ کافروں کو لایا جائے گا، منافقین کو لایا جائے گا، اور ان کے جو اعمال ہے وہ اعلانیہ طور پر بتلایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ بولا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ پورے میدان محشر میں اعلان گونجے گا، اللہ مومن سے کہے گا میں نے دنیا میں تمہارا پردہ رکھا تھا، نہیں فحش کیا تھا، آج بھی نہیں فحش کروں گا۔ تو اس لیے اللہ کی محبت دل میں ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو جو بھول چوک ہو جائیں گی، جو خطائیں ہو جائیں گی، اللہ رب العزت ان کو معاف کر دے گا۔ جو جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کی عظمت نہیں ہے، اللہ کے حکم کی عظمت نہیں ہے، اللہ کے کلام کی عظمت نہیں ہے، اللہ کے دین کی عظمت نہیں ہے، اللہ کے نسبت کی عظمت نہیں ہے، وہی لوگ خسارے میں جائیں گے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ رب العزت تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ پہلے بھی فرمایا تھا، اب بھی فرمایا، اور پہلے جو فرمایا تھا وہاں بات اور چل رہی تھی، اب یہاں جو فرمایا ہے یہاں بات اور چل رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ برائیوں سے بچو، اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے، پھر نہ کہنا خبر نہیں ہوئی، ان برائیوں کے اوپر گرفت ہوگی۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پر مہربان ہے، اسی لیے تو تمہیں باخبر کر رہا ہے۔ رؤوف کا معنی مہربان، بالعباد، عباد جمع کا صیغہ ہے بندوں پر، اسی لیے تمہیں باخبر کر رہا ہے، تمہارے ساتھ محبت ہے، تمہارے ساتھ اللہ رب العزت کی عنایات ہیں، تمہارے ساتھ اللہ کی شفقتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، اسی لیے تمہیں باخبر کر رہا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں کے ساتھ انتہائی مہربان ہے۔ یہ آیت مبارکہ یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اور اسی طرح ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جنہیں ہم یہودی بھی کہتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن سن کر، مسلمانوں کی ان کے ساتھ محبتیں تھی، تعلقات تھے، سن سن کر دوسرے لوگوں کو، دشمنوں کو بتلاتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فحش کیا تھا، مکے والوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، اور یہ مخلص بدری صحابی تھے، تو اللہ رب العزت نے ان سے درگزر فرمایا، تو ان کو بھی بتلایا گیا کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہیں لگانی، اگر کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے، کوئی مقصد اور مطلب ہے تو ان کے ساتھ دوستی زبانی ہو سکتی ہے، قلبی نہیں ہو سکتی، ایک دل میں کفر اور اسلام جمع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنی دوستیاں، اپنے طرز فکر، سوچنے کے انداز، رہن سہن کو ہمیں بدلنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہر چیز کو محبوب رکھنا ہوگا، تب ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ اگر ہم بدعت کی طرف چلے گئے، بدعت کو پسند کرنے لگے، کفر کو پسند کرنے لگے، یعنی کافروں کے ساتھ دوستیاں لگانے لگے، بدماشوں کے ساتھ دوستیاں لگانے لگے، تو ہمارے ایمان میں اسی کی بقدر خلل پیدا ہوتا رہے گا۔ اس لیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں اپنی ہمدردیاں، اپنی محبتیں، اپنی توجہات، اپنی دوستیوں کا دائرہ جو وسیع ہم کرتے ہیں ان کو مسلمانوں میں بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافروں کی دوستی سے اور کافروں کے ساتھ اللہ ہمیں ان سے مستغنی رکھے، ان کے ساتھ ہمیں کوئی ہمیں محتاجی نہ پیدا کرے، اور اسی طرح اللہ ان کے شر سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں اللہ ہی کے لیے محبت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اگر ہم کسی سے جدا ہوں تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ ہمارے دلوں کو اسلام کے اوپر، دین کے اوپر
اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے ارشادات کے اوپر قائم و دائم رکھنا، اور اسی پہ ہمارا جینا ہو اور اسی پہ ہمارا مرنا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔